الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض. صدق الله العظيم. آج مورخہ 3 اگست 2024 بروز سنیچروار مدرسہ سید المرسلین پرسو پادشاہی باغ کے طلباء و منتظمین آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سیر و تفریح کے لیے علاقائی پادشاہی باغ سے سفر کا آغاز ہوا، اور اس وقت ویری ناگ کے اس خوبصورت وادی کے اندر ہماری تشریف آوری ہوئی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جس طریقے سے مدارس میں تلاوت کلام پیش کرتے ہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگناتے ہیں، یا تقریر و خطابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا ہم اپنی یہاں بھی اسی طریقے سے ایک چھوٹی موٹی مجلس کریں گے، تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو جائے کہ ہم بھی کل جا کے جو ہے اپنے باقی ساتھیوں سے یہ بات کہہ پائے کہ ہماری زبان سے نعتیہ کلام فلانی وادی میں نکلے ہیں، ہم فلانی وادی میں تھے، وہاں ہماری زبان سے اللہ کا کلام نکلا، ہم فلانی وادی میں تھے، وہاں ہماری زبان سے اللہ کے فرمان نکلے۔ تو ہمارے ساتھ ادارے کے روح روا مولانا بشیر صاحب بھی ہیں، ان کے علاوہ راج باغ کے امام و خطیب مولانا رفیق صاحب بھی ہیں، مدرسہ سید المرسلین کے مدرس قاری کفیل صاحب بھی ہیں، ان کے علاوہ مدرسہ سید المرسلین کے اور ایک مدرس قاری طابق صاحب بھی ہیں، تو باقی قیوم صاحب بھی ہیں، اور سید المرسلین کے جو ہے ایک ذمہ دار ہمارے عزیز ہمارے رہبر بھی مولانا مجید صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ باقی طلباء بھی ہیں، اور بھی 2 ساتھی ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اور میں خود بھی موجود ہوں۔ بہرحال ہم تھوڑی سی ایک مجلس کریں گے۔ ہم جب بھی کسی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے کلام سے ہی کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان سید المرسلین کے مدرس قاری طابق صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں انہی کے ہاتھ مائک دے کے اس مجلس کا باضابطہ طور سے اللہ کے کلام سے آغاز فرمائیں۔ قاری طابق صاحب۔ ہاں آپ ہی چلو تھوڑا آگے آگے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ تھے قاری تابر صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اللہ کی تعریف کے بعد اگر کوئی ہستی تعریف کے لائق ہے تو وہ صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ نبی جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ نبی جن پر قرآن کریم نازل ہوا. وہ نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے کتنی تکالیف اذیتیں برداشت کی. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری زبان سے جتنی تعریف ان کے حوالے سے نکلے گی ان کے لیے نکلے گی بہرحال وہ کم. قول ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ پھر کہا یہ جو آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو بھی زمین ہے، اگر اس زمین کو آپ کاغذ کی شکل دیں گے اور پھر پوری دنیا میں جو سمندر ہے، دریا ہے، ندیاں ہیں، چشمے ہیں، جتنا بھی پانی ہے، اس پانی کو اکٹھے کر کے پھر سیاہی کی شکل، میل کی شکل دے دیں گے اور دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، درخت ہیں، ان ساروں کو ملا کر آپ قلم کی شکل دیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی سیرت لکھیں گے. شاعر کہتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 1% بھی ادا نہ ہو پائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بہرحال ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے عزیز محترم مولانا محمد رفیق صاحب جو کہ امام و خطیب راج باغ جامع مسجد راج باغ سری نگر کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش الہان آواز کا مالک بنایا ہے. جب یہ نعت پڑھتے ہیں واقعتاً ایک ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا، دل سے آنسو نکلنا. یہ میں ان کے سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ جہاں تک میں نے نوٹس کیا ہے ان کی مجالس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ آواز عطا کی ہے جس آواز سے ہر دل نم ہو جاتا ہے، ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، ہر زبان اللہ کی تعریفوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے. بہرحال میں انہیں ادباً احتراماً گزارش کرتا ہوں اپنی اس خوبصورت آواز میں ایک نعتیہ کلام سنائے تاکہ ہمارے دل بھی خوش ہو جائے. اور یہاں یہ جو وادی ہے کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی. ایک شخص آیا تھا، ایک عالم دین آیا تھا، زمین گواہ بنے گی. اے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ایک شخص آیا تھا جن کا نام مولانا رفیق صاحب ہے. انہوں نے اس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. میں انہیں مائک حوالے کر کے گزارش کرتا ہوں ایک نعتیہ کلام ہم سب کو سنائیں گے. مولانا رفیق صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بتيش لولاك شوق علي مقام أين نازنين بتيش لولاك شوق علي مقام أين نازنين قتشي قرار شمس قمر ہر صبح شام ای نازنین گتچی قرار شمس قمر ہر صبح شام ای نازنین ای صاحب خلق عظیم شیدات چی صدها گلی ای صاحب خلق عظیم شیدات چی صدها گلی بنچیدهن چو خضر فشان شیری کلام ای نازنین بنچیدهن چو خضر فشان شیری کلام ای نازنین چونی کرم دون عالمن چینی شرف لب آدمن چونی کرم دون عالمن چینی شرف لب آدمن پیغمبر تمر سلام جی چوخ امام ای نازنین پیغمبر تمر سلام جی چوخ امام ای نازنین تابان تو شنبا
مزدار کر شوبان ماہی تمام ای نازنین مزدار کر شوبان ماہی تمام ای نازنین بسی شہر لولاک چوک علی مقام ای نازنین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ تھے مولانا رفیق صاحب جو کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 4 چیزیں گواہ بنا کے رکھی ہوتی ہیں. پہلا گواہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر 2 فرشتوں کو منتخب کیا جو ہماری ہر چیز نوٹس کرتے ہیں. کتنا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر آپ دنیا میں معمولی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہو وہ بھی لکھی جاتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر تم ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کرتے ہو وہ بھی نوٹ کر لی جاتی ہے. وہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے لیے گواہ بنے ہوئے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دوسرا گواہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. وہ دن آئے گا جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی کہ زمین کا ہر ایک ٹکڑا انسان کے لیے گواہ بنے گی. فلانی ٹکڑا اٹھے گا، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں یہ تیرا بندہ، اس نے یہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا، اس نے یہاں پہ یہ نیک کام کیا. اللہ بچائے اگر زمین پر کسی انسان نے کوئی غلط کام کیا ہوگا زمین وہ گواہی بھی پیش کرے گی. یہ دوسرا گواہ، یعنی پہلا گواہ کرامن کاتبین انسان کے لیے، دوسرا گواہ جو ہے زمین، اور تیسرا گواہ فرمایا انسان کا نامہ اعمال. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اعمال گواہی پیش کریں گے. یہ قرآن واضح کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ایک دن آئے گا جب انسان کے سامنے نامہ اعمال کھول دی جائیں گے، یہ انسان پریشان ہو جائے گا. ما لہذا الکتاب، یہ تو کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نوٹ کر لیا گیا ہے، بڑی سی بڑی چیز کو بھی نوٹ کر لیا گیا، لیکن میرے گمان میں یہ نہیں تھا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری ہر ایک ادا کو نوٹ کیا گیا ہوگا. یہ تیسرا گواہ ہے انسان کے لیے. اور چوتھا گواہ فرمایا انسان کے تمام اعضاء، انسان کے کان، انسان کی زبان، انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ، آل پارٹس آف دا باڈی، جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں یہ انسان کے لیے گواہ بنیں گے. کل قیامت کے دن یہ بھی اپنے حساب سے گواہی دیں گے. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کی زبان بھی گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، انسان کے کان بھی گواہی دیں گے. ایک دن آئے گا انسان کے لیے انسان شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، انسان کی سانس بند ہو جائے گی. اب انسان سوچے گا شاید میں جو کہوں کہہ سکتا ہوں، نہیں، زبان خود بتا دے گی اس زبان نے کیا کیا بولا ہے، اس زبان نے کون کون سے کلام کیے. آنکھیں خود بولے گی اے اللہ یہ نعمت تو نے دی تھی اس اپنے بندے کو، اس نے ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا. ہاتھ خود بتا دیں گے اے اللہ اس بندے کو تو نے یہ نعمت دیے تھے، یہ ہاتھ دیے تھے کام کرنے کے لیے، ان ہاتھوں سے کتنی رشوت لی ہے، ان ہاتھوں سے کتنے غلط کام کیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، ہاتھ خود بتا دیں گے. پاؤں اٹھیں گے اے اللہ اس بندے کو آپ نے پاؤں دیے تھے، یہ پاؤں اس لیے دیے تھے تاکہ ان راستوں سے چلے جو اس کے لیے بہتر ہیں، یہ ان راستوں سے بھی چلا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ایسا راستہ اختیار کیا ہوگا جو انسان کے لیے برائی کا راستہ ہوگا،
پاؤں وہ بھی گواہی دیں گے. اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے انسان شاید میری سوچ یہ ہے کہ میں کمرے میں تنہا ہوں, میں الگ ہوں, میری ماں بھی نہیں دیکھ رہی, میرا باپ بھی نہیں دیکھ رہا, میرا استاد بھی نہیں دیکھ رہا, میرا ساتھی بھی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تیرے اوپر 4 گواہ بنائے ہیں, یہ 4 گواہ کل قیامت کے دن تیرے متعلق گواہی پیش کریں گے اور کریں گے. قرآن میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے. بہرحال موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے درمیان ایک معصوم بچہ ہے جو مدرسہ سید المرسلین پرسو پادشاہی باغ کے اندر زیر تعلیم ہے. میری مراد ہے جعفر احمد. ان کی زبان سے ایک مختصر تقریر سنتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن, میں نے پہلے ہی کہا, یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گی کہ فلانی مدرسے سے طلبہ آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کلام سنایا, ان کے فرمان سنائے. تو مختصراً ہم ان کی زبان سے ایک تقریر سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ دنیا کی تعریف کا نگاہ ڈالیے. دنیا میں ایسے لوگوں کی اکثریت ملے گی جو خدا تعالیٰ کے کار تھے اور تسلیمہ کرتے تھے. اس دنیا کا پیدا کرنے والا, اس عالم نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ضروری ہے. یہی بات ہے کہ بہت سے خدا کو مان دیا گیا ہے, ان کی پرستش و پوجا کر دی گئی ہے. جہاں تک خدا تعالیٰ کی ذات کے ماننے کا سوال ہے کہ سبھی ایسے تسلیمہ کرتے تھے. آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. بہرحال دل خوش ہو جاتا ہے جب قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو ملتا ہے. تو ہمارے درمیان ہمارے ادارے کے محترم صاحب بھی تشریف فرما ہے, تو مزید ہم مختصراً ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے. آج یہ جو پلان بنا سیر و تفریح کا, اس کا مدعا اور اس کا مقصد کیا ہے قرآن و احادیث کے حوالے سے. جیسے میں پہلے ہی کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض, لیکن ہم لوگوں نے جو ہے, آدھے لوگوں نے اس قل سیروا فی الارض کو جو ہے الگ طریقے سے سمجھا. شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض, ہم جائیں گھومیں, لیکن فحاشی طور پر, عیاشی طور پر, اور قرآن کا حوالہ دیتے ارے ہمیں جانا ہے, ہم جائیں گے فحاشی میں, عیاشی میں, گھومنے ادھر ادھر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض, حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض, آپ جائیے, میری زمین کو دیکھیے, میری کائنات کو دیکھیے, غور و فکر کیجئے, آپ کو اللہ کی کائنات, اللہ کی قدرت پتہ چلے گی کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے. بہرحال میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا, میں مولانا بشیر صاحب کو ہی صحیح گزارش کروں گا کہ قرآن و احادیث کے حوالے سے مختصراً یہ بات بتا دیجیے, آج جو ہمارا یہ سفر رہا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا بغير عمد ترونها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین مجلس، عزیز طلباء کرام، ہم ڈسٹرکٹ سری نگر کرسو بادشاہی باغ مدرسہ سید المرسلین کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے، اور اس ادارے کے طلباء کرام ہیں اور اس ادارے کے ذمہ داران حضرات بھی ہیں اور اس ادارے کے مدرس حضرات بھی ہیں. ہم نے سوچا کہ ان بچوں کو سیر تفریح کی غرض سے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں تفریح بھی ہو جائے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ کائنات جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اے میرے بندو، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس زمین پر ہم اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، جس زمین پر اپنے لیے ہم محلات بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مراکز بناتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اے میرے بندو، یہ زمین میں نے تمہارے لیے فرش بنا دی. گھومو پھرو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. ہم سیر و تفریح کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جانے کا مقصد ایک ہونا چاہے کہ ہم جائیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں. اگر ہم اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں تو اس میں ثواب ہے، اس میں وہ باعث ثواب ہے، وہ تفریح کرنا بھی باعث ثواب ہے. اگر ہم کسی اور گھر سے جائیں گے تو وہی مقصد حاصل ہوگا. ہم نے جب یہ پروگرام بنایا ہے تو ہماری غرض یہ بھی تھی کہ ہم وہاں جا کر کچھ پروگرام کریں، کچھ نعت پڑھے، کچھ تلاوت کرے، کچھ سنے اور کچھ سنائے. امید ہے اللہ کی ذات سے اس زمین کے ٹکڑے پر جب ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور قال اللہ قال رسول کی ذکر کی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جس دن اللہ رب العزت قیامت برپا کریں گے اور جس دن انسان کے متعلق گواہ کھڑا ہوں گے تو یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا. بالکل یہ زمین کا ٹکڑا اس وقت گواہی دے گا. اور جو چیز ہماری نظروں میں، ہمارے ہاتھ نہیں بولتے ہیں، ہمارے کان نہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یعنی اللہ رب العزت اس وقت اس دن میری انگلیوں کو بھی زبان دیں گے، تو میری زبان اس انگلی سے کہیں گے دنیا میں تو نہیں بولا آپ نے، آج کس نے زبان دی؟ تو جواب آیا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دی، جس اللہ رب العزت نے پورے کائنات کے انسانوں کو زبان دی، اسی اللہ نے مجھے بھی زبان دی. تو یہ جو زمین اللہ رب العزت نے پھیلائی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہمارے لیے فرش کی مانند بنا دی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اے میرے بندو، یہ جو زمین میں نے تمہارے لیے فرش بنائی، اس پورے فرش کو ایک چھت بنایا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، مضبوط چھت آسمان بنا دیا. اور اللہ فرماتے بغیر عمد ترونہا، یہ ایسا چھت میں نے بنایا بغیر ستون کہ اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا. ہماری نظریں اگر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ہم کوئی نظر آ جائے تو بغیر عیب ہماری نظریں واپس آ جاتی. کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نظر آسمان میں نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، میں نے مضبوط چھت بنا دیا پوری کائنات کو. بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کو میں نے اس آسمان کو کھڑا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. اے میرے بندو، زمین فرش بنا دی تمہارے لیے، اس پورے فرش کو میں نے ایک چھت بنا دیا آسمان، وہ بھی بغیر ستون کے. پھر میں نے آسمان کو سجا دیا، اس آسمان کے اندر میں نے لائٹیں بچھا دی.
इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, यानी सितारे, लाइटें हैं, जोन, आफताब, सितारे, यानी ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाइटें बिछा दी। आसमान खुशनुमा मंजर पेश करता है। मगरिब के बाद जब हम आसमान की तरफ देखते, आसमान मतला साफ होता है तो आसमान चमकता नजर आ रहा है, और ये सारी रोशनी कहाँ देते हैं? जमीन वालों को। तो लेकिन अल्लाह ताला इससे आगे फरमाते हैं, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ए मेरे बंदो, अगर ये कायनात मैंने तुम्हारे लिए बना दी, ये जमीन तुम्हारे लिए बना दी, चरिंद परिंद दरिंद सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, आसमान को छत तुम्हारे लिए बना दिया, आसमान को के अंदर लाइटें सजा दी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें किस लिए पैदा किया? तो अल्लाह ताला फरमाते इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ए मेरे बंदो, ये दुनिया की तख्लीक, ये दुनिया मैंने बनाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है, तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। तुझे इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया में कम कलील जिंदगी हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की, कम कलील जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाना है? और मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा किए हैं, मिट्टी में दफनाया जाएगा, और कल कयामत के दिन जब अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो उस वक्त भी हमें अल्लाह इसी मिट्टी से उठाएगी, मैदान महशर की तरफ हमारा सफर होगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ए मेरे बंदो, ये कायनात तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन तुम लोगों को मैंने अपने लिए बनाया। बज़ाहिर हमें ये कायनात की जितने भी चीजें हैं बेजान नजर आती हैं, लेकिन ये दरख्त हमारे सामने खड़े हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु। जो भी दरख्त है, जो भी चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में बनाई है, तमाम चीजें कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह का जिक्र अज़कार करती हैं। ये दरख्त कैसे नमाज पढ़ता है हम नहीं जानते हैं, हमें नजर नहीं आता है। ये दरख्त कैसे रुकू करते हैं, कैसा सजदे करते हैं, कैसी तस्बीह बयान करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये तो बरहक कलाम अल्लाह का है, उससे हमें पता चलता है बेशक ये सारे दरख्त जितने भी हैं, लंबे हैं छोटे हैं, सब झुक जाते हैं अल्लाह के सामने, सब झुक जाते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह का जिक्र अस्कार करते हैं। लेकिन हमें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकात में से बेहतर मखलूकात हमें अल्लाह ने बनाया है। हमें अल्लाह का जिक्र हर हाल में करना चाहिए, हमें अल्लाह का जिक्र हर हाल में करना चाहिए, चाहे हम खुशी में हो, चाहे हम गम में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम सफर में हो, अल्लाह को भूलना नहीं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाएंगे या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुम्हें किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया, किस चीज ने तुझे मुझसे दूर कर दिया, किस चीज ने तुझे मेरी जिक्र से गफलत में डाल दिया, मेरी याद से किस चीज ने तुम्हें गफलत में डाल दिया। ये तो अल्लाह की तरफ से सवाल होगा। अल्लाह तो सवाल कर सकते हैं, हक है उनका हमें सवाल करने का, उनका हक है कि वो अपने सामने हमें खड़ा कर दे, हमारी जिंदगी का हिसाब ले, हमारे कारोबार का हिसाब ले। जिन चीजों से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, उन चीजों से मुतल्लिक अल्लाह हमसे पूछेगा। जिंदगी दी है, आंखें दी है, रोशनी दी है, अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर दो चीजें बेहतरीन पैदा फरमाई। उलमाए किराम फरमाते हैं दो चीजें इंसान के अंदर बेहतरीन चीजें हैं, एक दिल अल्लाह ने बनाया और दूसरा दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। दिल धड़कना अगर बंद हो जाए, दिल धड़कना अगर बंद हो जाए, दिल की कोई नस कोई रग अगर फॉल्ट हो जाए, इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है। इसको मुर्दा कहेंगे, क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे। और अगर दिमाग की कोई नस कोई रग फेल हो जाए, इस इंसान को क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। दोनों तरीके से, चाहे पागल का हो जाए इंसान, चाहे दिल की रग फट जाए, दोनों तरीके से इंसान इंसान ही रहता है।
اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں دل جو ہے اس کو مسجد، بستی کی مسجد مان لو، بستی کی مسجد مان لو، یہ میرا دل ہے۔ اگر میں نے اپنی مسجد کی بستی کی مسجد کو آباد کر لیا تو میرا دل آباد ہے۔ اگر میں نے اپنی بستی کی مسجد کو ویران کر دیا میرا دل بھی ویران ہے۔ اور دماغ، علماء کرام فرماتے ہیں دماغ بستی کا مکتب ہے جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، جس میں مولوی صاحب قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام یہ مکتب جو ہے یہ انسان کا دماغ ہے۔ اگر میں نے مکتب میں اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو داخلہ نہیں کروایا تو میں پاگل کہلایا جاؤں گا، میں پاگل کہلائے جاؤں گا۔ انسان کے اندر یہ دو پارٹس بڑے مضبوط ہیں، دل اور دماغ۔ دل کی رگ فیل ہو جائے مر جاتا ہے انسان، اور دماغ کی نس فیل ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے اور اپنے مکاتب کو بھی آباد کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ جہاں تک ہو سکے غیروں تک تعلیم پہنچانی ہے، اور ہمارا یہ سفر جو ہے اس سے آگے بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زمین کو، ٹکڑے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، ذریعہ مغفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اس لیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان کرے اور ہمیں ایک نیک صالح بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہمارے محترم عزیزم قاری اسامہ صاحب جو اب تک اناؤنسر کر رہے تھے، ہم ان کی زبان سے ایک نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ حافظ قاری اسامہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ ختم رسل پادشاہ انبیاء ختم رسل پادشاہ درشی تاج سرے اولیاء خاک درشی تاج سرے سید عالم سند عالمین، سید عالم سند عالمین، جاء إلينا بكتاب مبين، جاء إلينا بكتاب مبين، تعظیم بجا نزیو نزس میوی سلام، تعظیم بجا نزیو نزس سوی سلام،
دپزس سو مجبور ہول پیو موت خست پتھر چھوئی دپزس سو مجبور ہول پیو موت خست پتھر چھوئی از یوسف اس عاشق بیب زلیخا از یوسف اس عاشق بیب زلیخا ہمارے منڈو چون عاشق پان خدا چھوئی ہمارے منڈو چون عاشق پان خدا چھوئی تم جائے پاکو خاک ملن شوب جبین تم جائے پاکو خاک ملن شوب جبین یت خاک پاک قیمیا خط زاد اثر چھوئی یت خاک پاک قیمیا خط زاد اثر چھوئی ختم رسول پادشاہ انبیاء خاک درش تاج سر اولیاء آخر میں انشاءاللہ ہمارے مدرسہ سید المرسلین کے طالب علم ان کی زبان سے بھی ایک نعت سنیں گے جناب طه نعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہم نے سمجھا یہی ہے پڑا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں یہی ہم نے سمجھا یہی ہے پڑا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں ہے
آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑا، محمد سا کوئی نہیں۔ زمین آپ کی آسماں آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان